کہا جاتا ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جب آپ انصاف سے بھاگتے ہیں تو پورے معاشرے کو ڈبو دیتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ کی ریاست کفر پر قائم ہے اور انصاف کی وجہ سے عروج پر ہیں۔ ہمارے جیسے تھرڈ درجے کے ملک میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے اور ناانصافی ہے۔ اس وجہ سے سارا نظام ڈوب رہا ہے۔ ہم ایسی کشتی کے مسافر ہیں جس میں سوراخ ہو چکا ہے۔ اس پر 9 مئی کے بعد آزاد درندے ہیں جو ریاست کے بچوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کے مثال آکاش، ارسلان اور فاطمہ اور ان کے خاندان ہیں جو ان درندوں کا شکار ہیں۔ ان کے لیے انصاف کہیں نہیں ہے۔ جڑاوالا میں 12 گھنٹے تک چرچوں کو جلایا گیا، دینی کتاب بائبل کو جلایا گیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا، لوگوں گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اگر قانون کے محافظ ستو پی کر سو رہے تھے۔ یہاں قلم بیچنے والے قلم کی بولیاں لگا رہے ہیں۔ یہ ناانصافی سے بڑھ کر ظلم کا نظام ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ خدا نخواستہ ہم کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اپنے محافظ سے مدد نہیں مانگ سکتے جب تک ہماری جیبوں میں کافی پیسہ اور تگڑی سفارش نہ ہو۔ اگر یہ مجرم کو پکڑ بھی لیں تو دوسری طرف سے رشوت لے کر کیس اتنا ہی کمزور بنائیں گے کہ عدالت 1-2 پیشیوں میں اس کو چھوڑ دے گی۔ ہمارے انصاف کا نظام سوال نشان بن چکا ہے۔ بڑے مجرموں کے کیس کو کمزور بنایا جاتے ہیں، ان کو کمزوری بنیاد پر سزا دی جاتی ہے تاکہ بعد میں قانونی کمزوروں کی بنیاد بنا کر ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کی مثال نواز شریف ہے جسے اتنے بڑے پاناما کیس کیے ہیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا دے گی۔ ہر پٹواری اور بیک گراؤنڈ ٹی وی میزبان کے منہ پر یہی بات ہوگی کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ آج پلین نیول فلیٹ کے نام پر عمران خان کے گرد شکنجہ کسا گیا ہے۔ صرف کے نام پر عدالت میں ایسے گدڑ موجود ہیں جو خود دوسری جماعتوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ انصاف کے نام پر ہماری عدالتوں میں وہ کام کیے جائے جس سے انسان کا سر شرم سے جھکا گیا ہے۔ گناہ گار کو نظامی سہولت دیتے ہیں اور بے گناہ کو سزا 1-2 پیشی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہاں پولیس اور جج ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم کے بعد سب سے زیادہ عزت اور مان و سمان دینے والا انسان عمران خان ہے۔ اس وقت اٹک جیل میں ہیں۔ قیدی نمبر 804 کے بے قصور سزا بھگت رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے خان صاحب کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ جسٹس عمر فاروق کی عدالت سے اس طرح کا آپریشن کرنا اور خان کی گرفتاری ان کے لیے شرم میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر شرم ہوتی تو آتی۔ کہتے ہیں کہ انسان میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس میں کیسے وہ خوبی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کے ہمارے جسٹس ہیں کہ ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں تو عوام ان میں کیسے شرم ڈال سکتی ہے۔ اس روز کے بعد خان صاحب نے اعلامیہ اعلان کیا تھا کہ جج عمر فاروق سے انصاف نہیں چاہتے مگر خان صاحب عدم اعتماد کے بعد بھی خان صاحب کے کیس سے چپٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی اندھی نگری ہے کہ جس کا کیس ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی تم سے انصاف نہیں چاہیے، پھر بھی یہ کیس وہ کہتے ہیں نا چھپکلی جیسے دیوار سے چپٹ جاتی ہے تو وہ نیچے نہیں اترتی، بالکل اسی طرح یہ عمر فاروق کا حال ہے۔ وہ خان صاحب کے ساتھ چپٹ گئے ہیں، ان کے ہر کیسز میں ان کی ٹانگ اڑانے کا ارادہ ہے۔ عمر فاروق توشہ خانہ کیس کے فیصلے سے پہلے ہر روز خان صاحب کی پیشی ڈالتا تھا۔ اپنے جونیئر تجربے سے 2 ہفتوں میں ٹرائل کروانے کا فیصلہ بھی کروایا۔ جج صاحب کا خیال تھا کہ انصاف ایسا ہونا چاہیے، دن رات پیشی ہونی چاہیے، مگر جب اب سماعت کی اپیل کا وقت آیا تو یہ بگھوڑے صاحب چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ اب کبھی بیماری کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے توہین ہے کہ اس کا چیف جسٹس یہ ہیں۔ اسی دوران ملزم تو بیمار ہوتے دیکھا تھا، پہلے سنا بھی ہے، جیسے کہ اس کی مثال میں نے آپ کو پیچھے نواز شریف صاحب کی دے دی ہے۔ اس بار لیکن الٹ ہی ہو رہا ہے۔ جج صاحب بار بار بیمار ہونے کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ ان کی ماں نے ان کا نام بہت ہی عظیم اور اسلامک رکھا ہے، مگر کیا خبر تھی کہ وہ اس نام کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ عمر فاروق صاحب کو خاص طور پر اپنے نام کی تو لاج رکھنی چاہیے کہ 22 کروڑ عوام کے محبوب پیارے انسان کو ایک 3rd سیل میں رکھا گیا ہے۔ جج صاحب چاہتے ہیں کہ انصاف کے لیے ساری عوام ان کے عدالت کے باہر حاضری لگائے۔ یہ محترم ایسی اپنی ضد کے پکے ہیں کہ خان صاحب اور ان کے وکلا کے خلاف جج ہمایوں کے اختلافات بھی چل رہے ہیں اور مقدمہ پھر ہمایوں دلاور کے پاس بھیج دیا ہے۔ خان صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے روز پر روز پیشیاں ہو رہی تھی اور ہزاروں کوششوں کے بعد عمران خان کے سزا کے خلاف اپیل 22 اگست کو منظور کر لی گئی ہے۔ خان صاحب کو جب سزا دینی ہوتی تھی تو کام بہت تیزی سے چل رہا تھا، مگر جب رہائی کا کام ہے تو سست پر سست اور وہ کچھوے کی چال چل رہا ہے۔ جج صاحب خان صاحب کا کیس کی سماعت کے بجائے بیمار ہو گئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اتنی سازشیں ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سازش یہ کرتی ہے اور ایک سازش اللہ کی ذات کرتی ہے، اور جو اللہ کی ذات سازش کرتی ہے اور ان سازشوں سے 1000 گنا بلکہ کروڑوں گنا بہتر ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو
اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک پاکستان اور پاکستان کی عوام پر رحم کرے۔ اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق دے، آمین۔